بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں اب تک جو کام ہو چکا ہے اور جو کرنا ہے اس کے اندر ہم نے 10 سوال یا 10 سبق ہم نے سمجھا دیے تھے کہ اسے کس طرح مکمل کرنا ہے۔ اب سوال نمبر 11 یا سبق نمبر 11 دیکھیں، کیونکہ ہم نے اس اتوار میں جو ہے ان الواضح کا پہلا سبق پڑھا دیا ہے، اس کے ذیل میں جو سوال قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بنتے ہیں اس میں سے جو سوال کا نمبر بنا ہے وہ سوال نمبر 11 بنا ہے۔ اس کا سوال یہ ہے کہ آیت قرآنیہ پڑھیں اور آیت کے نیچے خط ڈال کر ہر جز کے نیچے عدد شمار لکھیں اور ان کا ٹوٹل آیت کے سامنے لکھیں۔ ٹھیک ہے، آیت قرآنیہ پڑھیں، آیت قرآنیہ پڑھیں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب کتاب میں کیسے لکھنا ہے؟ وَلَا أَنَا عَابِدٌ۔ اچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آیت کے نیچے خط ڈال کر ہر جز کے نیچے عدد شمار لکھیں۔ ہر جز کے نیچے واو 1، لا 2، انا 3 اور عابد 4۔ ٹھیک ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کا ٹوٹل آیت کے سامنے لکھیں۔ آیت کے سامنے لکھ دیا 4 اجزا۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر ہم نے اس کی مثال نمبر 8 لے لی۔ یہ مثال نمبر 8 جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، تو ہم نے اس میں دیکھا ایک کلمہ فا ہے، دوسرا کلمہ لام ہے، تیسرا کلمہ یعبدو ہے اور چوتھا کلمہ رب ہے، 4 اجزا۔ تو اس طرح ہم نے اس سوال کے جوابات آیتوں کے نیچے خط ڈال کے ان کے اجزا کی تعداد ان کے سامنے لکھنی ہے اور مکمل کرنا ہے اس کا جواب۔ اب سوال نمبر 12 دیکھیں، قرآن میں سے آیت تلاش کریں۔ کون سی آیت تلاش کریں؟ 3 آیت ایسی ہوں کہ جن میں ایک کلمہ ہو اور وہ مکمل جملہ ہو، یعنی وہ جملہ مفیدہ ہو اور ایک کلمے پر مشتمل ہو۔ 3 آیت ایسی لکھیں۔ تو اس کی ایک مثال یہ بن سکتی ہے کہ جیسے ہم نے لکھا قل، اب یعنی قل انتا، یہ اصل میں قل انتا ہے، انتا اس کے اندر مستتر ہے، تو ایک مرد کہے، جملہ مفیدہ ہے، ایک کلمے پہ مشتمل ہے، جملہ مفیدہ ہے۔ پھر ہم نے اسی کے اندر لکھا کہ 3 آیات جو جملہ مفیدہ ہوں، 2 کلمات پر مشتمل ہوں۔ اب دیکھیں اس کی دوسرے کی مثال یہ ہو سکتی ہے هو اللہ، 2 کلمے اور پورا جملہ ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، جملہ مفیدہ ہے، اسے جملہ تامہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک ہے کہ 3 آیات ایسی تلاش کریں کہ جملہ مفیدہ ہوں، 3 کلمات پر مشتمل ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی مثال، اعوذ باللہ، اعوذ ایک کلمہ، با دوسرا کلمہ، باللہ تیسرا کلمہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ پورا مکمل جملہ ہے۔ تو اس طرح ہم نے ایک مثال ہم نے لکھ دی، 2 مثالیں آپ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آئیں کہ 13 نمبر اسٹار بنا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ نیچے اوپر جگہ نہیں تھی تو ہم نے نیچے لکھ دیا کہ باب نصرہ اور فتح کی تصریف کاپی پر ضربہ کی طرح لکھیں۔ اب ضربہ کی طرح کس طرح لکھیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ضربہ کی گردان یہ صفحہ نمبر 3 صحیح ہے، اس کے یہ ہے صفحہ نمبر 2، صفحہ نمبر 2۔ ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہم نے یہ ضربہ کی گردان لکھوائی تھی۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ صیغہ لکھا، واحد جمع، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر، فعل، ضربہ، ترجمہ، اس ایک مرد نے مارا۔ تو ہم نے یہ جو ہے پوری گردان اس طرح لکھی تھی، یہاں تک کہ ہم جمع مؤنث حاضر، انتن ضربتن، تم تمام عورتوں نے مارا۔ اب اس کے نیچے جگہ نہیں تھی تو ہم نے ادھر لکھ دیا، لیکن آپ اس کے نیچے ہی لکھیں گے، واحد مذکر مؤنث متکلم انا، ضربت میں ایک مرد یا عورت نے مارا، جمع مذکر مؤنث متکلم نحن ضربنا، ہم تمام مردوں یا عورتوں نے مارا۔ تو اب اس طرح آپ نے سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے باب نصرہ اور فتح کی تصریف کاپی میں ضربہ کی طرح تحریر کریں۔ تو آپ کس طرح تحریر کریں گے؟ آپ نے لکھا صیغہ، ضمیر، فعل، علامت۔ یہ علامت پچھلی مرتبہ میں نہیں تھی لیکن ہم نے اس دفعہ میں بڑھائی ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک اشارہ دیا تھا، لیکن ہم نے جیسے ہم نے ضربہ کی جب گردان لکھوائی تھی تو ہم نے نیچے فوٹو کاپی میں لکھا تھا کہ الف اثنین، نون نسوہ، واو جماعت، ہوم ورک بھی دیا تھا، لیکن ہم نے ضربہ پہ اپنے کو روکا رکھا تھا یہاں تک کہ اب اگلی جو ہے گردان آ گئی ہے۔ تو اب آپ نے علامت بھی ڈالنی ہے۔ علامت کیا ہے؟ واحد مذکر غائب،
ضمیر ہوا، فعل، نصرہ علامت کچھ نہیں ہے، ترجمہ اسے ایک مرد نے مارا۔ تثنیہ مذکر غائب ہما نصرہ، اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ تثنیہ دو پہ دلالت کرتا ہے کہ دو جو ہے نا کام کرنے والے ہیں، الف اثنین کہتے ہیں اسے، ان دو مردوں نے مدد کی۔ جمع مذکر غائب ڈیجے ڈال دیا تاکہ اوپر کی پتہ چل جائے، جو اوپر ہے وہی نیچے۔ ہم نصرو واو جماعت، ان تمام مردوں نے مدد کی۔ تو اس طرح آپ نے 14 صیغے لکھنا ہے اور وہ ہم نے کلاس کے اندر پڑھائے۔ ایک مرتبہ جو ہے دوبارہ سن لیں، نصرا نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرتی نصرتما نصرتن نصرتو نصرنا۔ اسی طرح آپ نے فتحہ کی گردان کرنی ہے، فتحہ فتحہ فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتا فتحتما فتحتم۔ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو ہم نے اس کی مثال بنا دی، واحد مؤنث حاضر انتی فتحتی، علامت کچھ نہیں ہے، تم ایک لڑکی نے کھولا، صحیح ہے، انتی فتحت البابا، تم ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ تثنیہ مؤنث حاضر انتما فتحتما، اس میں الف جو ہے الف اثنین ہے، تم دو لڑکیوں نے کھولا۔ جمع مؤنث حاضر انتن فتحتن، اس میں کیا ہے، نون کیا ہے، یہ نون نسوہ کی علامت ہے، اس کی علامت کیا ہے، نون نسوہ، یعنی اس میں بہت سی عورتوں پہ دلالت کر رہا ہے یہ نون، تم تمام لڑکیوں نے کھولا، صحیح ہے۔ اچھا، فتحتو فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا، آپ نے پورے 14 صیغے اس کے لکھنے ہیں، ٹھیک، یہ بات مکمل ہو گئی، کاپی میں لکھنے ہیں آپ نے، جس طرح آپ نے ضرب کی گردان کاپی میں لکھی تھی۔ اب آ جائیں سوال نمبر 14، کیا کہہ رہا ہے، نقشہ تصریفات باب ضربہ کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، یہ نقشہ ہمارے پاس نقشہ تصریفات ہے، یہ ہم نے کلاس میں آپ کو حوالے کیا ہے، ماضی مطلق کی گردان ہم نے آپ کو یہ سمجھائی تھی کہ کاپی میں تو تفصیل سے لکھنا ہے، اس میں لیکن صرف سادی طریقے سے لکھی ہوئی ہے، اس پہ اعراب ڈالنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ماضی معروف منفی ما ضربہ، اس ایک لڑکے نے نہیں مارا، ضربہ اس ایک لڑکے نے مارا، ما ضربہ اس ایک لڑکے نے نہیں مارا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے سوائے ما کے، یہ ہم نے کلاس میں سمجھایا ہے۔ تو اب ہم نے یہ دو چیزیں پڑھی تھی تو دو چیزوں کا مطالعہ کر لیا۔ اب کیا کہہ رہا ہے سوال کہہ رہا ہے کہ نقشہ تصریفات باب ضربہ کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، مطالعہ کریے۔ خالی نقشے پر نمبر 1 اور 2 خانے کو نصر اور فتح کے ساتھ مکمل کریں۔ خالی نقشہ کہاں ہے، خالی نقشہ یہ رہا، یہ خالی نقشہ ہے، ٹھیک ہے، نمبر 2 اور 3، ٹھیک ہے، یہ 1 اور 2 نہیں ہے، 2 اور 3 ہے، اس کو 2 اور 3 سمجھیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں یہیں پہ، ایک تو ہم نے سب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہو گیا 2 اور 3، ٹھیک ہے، 2 اور 3۔ اب آپ نے جیسے ضربہ کی پوری گردان یہاں لکھی ہے تو یہاں پہ آپ نے نصرہ کی لکھنی ہے، نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا، سادی گردان بالکل، بس اعراب بھی ڈالیے گا، حرکات وغیرہ زیر زبر پیش بھی ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا 14 صیغے لکھنا ہے آپ نے، یہاں پہ ما نصرہ ما نصرہ ما نصرو ما نصرت ما نصرتا ما نصرنا ما نصرتا ما نصرتما ما نصرتو ما نصرتی ما نصرتما ما نصرتن ما نصرتو ما نصرنا، پورے 14 صیغے لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے فتحہ کے ساتھ بھی لکھنا ہے، کیونکہ سوال میں فتحہ بھی بتایا گیا ہے، فتح فتح فتحو فتحت فتحتا فتحنا فتحتما فتحتم فتحتی فتحتما فتحتن فتحتو فتحنا ما فتح ما فتح ما فتحو ما فتحت ما فتحتا ما فتحنا ما فتحت ما فتحتما ما فتحتم ما فتحتی ما فتحت ما فتحتما ما فتحتن ما فتحتو ما فتحنا، اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اس طرح کل ٹوٹل ہمارے پاس یہ 14 جو ہے کام مکمل ہو گئے، اور اگلی اتوار کو انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کون سا کام کہاں پہ پرچے میں موجود ہے اور کون سا کام آپ کی کاپی میں کہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور کتاب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس ویڈیو کو جو ہے آپ لازمی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو اور یہ ویڈیو، یہ دونوں ویڈیو جو ہیں کام کے مکمل ہونے پر کہ کس طرح کام کو مکمل کیا جائے اس پر بنائی گئی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔